ایک صحابی شہید ہوئے اور ان کی شہادت پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اترے، اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا جا رہا اور ان کے لیے دعائیں ہو رہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے رشک آ رہا تھا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ حالانکہ عمر کا اپنا مقام تھا، حضرت عمر کا اپنا ایک مقام تھا، لیکن اس عمل پر رشک آ رہا تھا کہ کاش اس کی جگہ پر میں ہوتا۔ تو آج میں صدیق سے بڑھ جاؤں گا، لیکن وہاں سوال کا انداز، دربار رسالت میں سوال کا انداز بدل گیا۔ سوال یہ تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کتنا لائے ہو، کہ یا رسول اللہ یہ لایا ہوں۔ صدیق تم کتنا لائے ہو، یا رسول اللہ یہ لایا ہوں تھوڑا سا۔ عمر کتنا لائے ہو، اتنا لایا ہوں۔ سوال کا انداز بدلا اور پوچھا کہ اے ابو بکر پیچھے کیا چھوڑا، کہ یا رسول اللہ گھر پہ جو پڑا تھا سب لے آیا، پیچھے اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا اسی وقت کہ آج بھی میں صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ صحابہ کا جو آپس میں تقابل ہے، عمل کے اندر، ایمان میں، جہاد میں، بہادری میں، شہید ہونے میں، ایک دوسرے کے ساتھ تقابل، آگے بڑھنے کا شوق، صرف یہ آپ کو دکھائی دے گا۔ لیکن لسانیت، قومیت، لیکن عصبیت، لسانیت اور قومیت کو بنیاد بنا کر کبھی صحابہ ایک دوسرے سے نہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، نہ وہ آگے بڑھے ہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو تمام صحابہ نے امت سمجھا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت ہیں، لہٰذا پوری دنیا کے اندر ہم امت بن کر اپنی زندگی گزاریں گے اور پوری دنیا میں امت بن کر اپنا تعارف کروائیں گے۔ یہ صحابہ تھے۔ اور جب کبھی بھی دکھائی دیتا، جب کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب کبھی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا کہ میری امت میں قومیت جاگ رہی ہے، میری امت میں لسانیت جاگ رہی ہے، میری امت میں ایک متعصبانہ رویہ وہ آ رہا ہے، جب کبھی بھی اس طرح کا معاملہ دیکھنے کو ملتا فوراً تنبیہ فرماتے، فوراً جو ہے وہ متوجہ کرتے کہ ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ انصار، مہاجرین، اللہ اکبر۔ حالانکہ انصار نصرت سے ہیں، مدینہ والوں نے مکہ والوں کو نصرت کی تو وہ انصار کہلائے۔ وہ کیا کہلائے؟ انصار۔ ہجرت بہت بڑا عمل، کہ ہجرت کیا ہے؟ کہ ہجرت پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر رہی ہے۔ نصرت کیا ہے؟ کہ اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار۔ اے اللہ انصار کو معاف فرما، اے اللہ ان کے بچوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کے بچوں کے بچوں کو معاف فرما۔ انصار کی تین نسلوں کی دعائیں مغفرت وہ لسان نبوت سے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے۔ کس کے لیے؟ انصار کے لیے۔ مہاجرین کے ہجرت کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ انصار کا اپنا مقام، مہاجرین کا اپنا مقام، یعنی یہ دو نسبتیں مذہبی نسبتیں ہیں۔ میری بات کو غور سے سنیں اور اس پر توجہ دیں کہ یہ دو نسبتیں انصار اور مہاجرین، یہ دو دنیاوی نسبتیں نہیں ہیں، یا کسی قومیت کی بنیاد پر نسبتیں نہیں ہیں، زبان کی بنیاد پر نسبتیں نہیں ہیں، عمل کی بنیاد پر نسبت ہے۔ انصار نصرت سے، مہاجرین ہجرت سے۔ ان دونوں کے درمیان آپس میں ایک دو بندوں کا اختلاف شروع ہو گیا۔ انصاری کہنے لگا یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت دوڑ کے آؤ۔ انصار والے دوڑ کر آئے تو ادھر سے یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت دوڑ کر آؤ۔ تو مہاجرین اور انصار آپس میں گتھم گتھا ہونے کے قریب تھے، کہ آپس میں لڑائی کے قریب تھے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو دوڑے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے دونوں کو پیچھے ہٹا کر فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا اور وہاں ایک تنبیہ فرمائی کہ تمہارے اندر آج بھی
میں زمانہ جاہلیت کے آثار دیکھ رہا ہوں کہ جس چیز کو تم بنیاد بنا کر ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے کی کوشش کر رہے ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر پائی جاتی تھی، جو زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی کہ لوگ قوم پرست لوگ تھے اور قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے وہ جھگڑا کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے تعصب رکھتے تھے، زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعصب ہوا کرتا تھا، کہ آج وہی چیز ایمان والوں میں اور مسلمانوں کے درمیان آ چکی ہے، آپس میں تمہارے درمیان آ چکی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو امت کو کمزور کر دینے والی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے تاریخ میں ہمیشہ امت کو کمزور کیا ہے، ہمیشہ کمزور کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ چیز ہے، بنیادی چیز کہ جو آج پوری امت مسلمہ کے اندر مفقود ہو چکی ہے، معدوم ہو چکی ہے، آپ کو دکھائی نہیں دے رہی۔ یا تو میں ایک پاکستانی اپنا شمار کر رہا ہوں، یا تو میں ایک اپنا تعارف ایک پنجابی ہونے کی حیثیت سے کروا رہا ہوں، یا میرا تعارف ایک سندھی ہونے کی حیثیت سے ہے، یا ایک پٹھان ہونے کی حیثیت سے ہے۔ میرا تعارف یا تو آج ایک بلوچی ہونے کی حیثیت سے رہ گیا، یا پھر میرا تعارف ایک سرائکی ہونے کی حیثیت سے رہ گیا۔ پٹھان، سندھی، سرائکی، بلوچی، میرے تعارف کے لیے تو میری یہ قوم، یہ زبان، میری زبان پنجابی، میں مہاجر ہوں، اردو بولنے والا، میں ایک مہاجر ہوں، لہٰذا میں سندھیوں کے اوپر ترجیح رکھتا ہوں۔ میں پٹھان ہوں، محنت کش، لہٰذا میں باقی تمام قوموں کے اوپر ترجیح حاصل رکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج امت کے اندر موجود ہیں۔ کوئی ایشیا کا، کوئی افریقہ کا، کوئی عرب، کوئی عجم، کوئی آسٹریلیا، کوئی یورپ، اور کوئی پاکستانی، کوئی ہندوستانی، کوئی بنگالی، کوئی برمی، کوئی افغانی، کوئی پٹھان، کوئی سندھی اور کوئی پنجابی، یہ ساری قوم پرست کو بنیاد بنا کر جو ہم آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کا نقصان تاریخ میں پہلے کبھی امت کو نہیں پہنچا جو آج کے زمانہ میں پہنچ رہا ہے، آج کے زمانہ میں پہنچ رہا ہے۔ میرے کراچی کو توڑا، سب سے پہلے کراچی کو توڑا کس بنیاد پر؟ کہ یہ مہاجروں اور پٹھانوں کی لڑائی ہے، یہ علاقہ پٹھانوں کا ہے، یہ علاقہ لیاری کا، بلوچوں کا ہے، تو یہاں کوئی مہاجر نہیں آ سکتا۔ یہ بنارس اور یہ باچا خان چوک پٹھانوں کا ہے، یہاں کوئی سندھی، یہاں کوئی مہاجر نہیں آ سکتا۔ یہ 90 کا ایریا، یہ کس کا ہے؟ یہ میرے مہاجرین کا ہے، لہٰذا یہاں پر کوئی اور دوسری قوم کا بندہ نہیں آ سکتا۔ کراچی ٹوٹا تھا، کراچی کو توڑا گیا تھا، اور کراچی کے سکون کو، امن کو اس قدر برباد کیا گیا تھا کہ کراچی میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ حالات آہستہ آہستہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے علماء کو، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں تبلیغ اور دعوت کی محنت کو، کہ جس محنت کو بنیاد بنا کر پورے کراچی کے اندر امن قائم کیا گیا، کراچی کو امن کا گہوارہ بنایا گیا۔ یہ ساری چیزیں جب ختم ہو گئی، اب کراچی والے، یہ پٹھان، یہ مہاجرین، یہ سندھی، یہ پنجابی، یہ بلوچی، یہ فلاں قوم، یہ سرائکی، یہ فلاں قوم سے تعلق رکھنے والے، یہ سارے کے سارے آپس میں گھل مل کر رہنے لگے، تو ان کو برداشت نہیں ہوا۔ پاکستان میں غیر ملکی طاقتوں نے کوشش کر کے اس میں آپس کے اتفاق اور اتحاد اور ان کا امن خراب کرنے کے لیے جو محنت کی ہے، آج وہ دوبارہ سے جاگ رہی ہے۔ آج دوبارہ سے کراچی ٹوٹ رہا ہے، آج دوبارہ سے سندھ ٹوٹ رہا ہے، آج دوبارہ سے سندھ کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ صرف بنیاد کیا ہے؟ لسانیت۔ بنیاد کیا ہے؟ قوم پرستی۔ بنیاد کیا ہے؟ قومیت۔ بنیاد کیا ہے؟ علاقیت، علاقائیت۔ بنیاد کیا ہے؟ کہ صرف یہ نسبتیں ہیں کہ میرا فلاں زبان سے اور فلاں قوم سے تعلق ہے۔
او میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم، آپس کا توڑ اعمال کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپس کا توڑ، آپس کے اختلافات، آپس کی مخالفتیں، یہ امت کو ہر دور میں کمزور کرتی آئی ہیں اور آج بھی کر رہی ہے۔ لہٰذا آپس کے توڑ سے بچنا، اپنے آپ کو، اپنا تعارف ان نسبتوں کے ساتھ میں کیوں کرواؤں کہ میں ایک آرائی ہوں؟ میرا تعارف آرائی ہونے کی حیثیت سے ہو؟ کیا میری اوقات کہ میں اپنے آپ کو صرف اس لیے دوسروں کے اوپر برتر سمجھوں کہ میں آرائی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میں ملک ہوں، میں چودھری ہوں، اور میں سندھی ہوں اور پٹھان ہوں؟ صرف ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کوئی کسی کے اوپر برتری حاصل نہیں کر سکتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہ سندھی ہونے کی وجہ سے کوئی اللہ کے ہاں مکرم اور معظم ہے، نہ کوئی پٹھان ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں مکرم اور معظم ہے، نہ کوئی آدمی مہاجر ہونے کی وجہ سے، کوئی پنجابی ہونے کی یا سرائکی ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں کوئی مقام رکھتا ہو۔ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں کون ہے معظم؟ اتقاکم، وہی جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، وہی جو تم میں سے ایمان والا ہے، وہی جو تم میں سے عمل والا ہے۔ تقوی کو بنیاد بنا کر ہمیشہ امت نے ترقی کی ہے۔ تقوی اور عمل اور ایمان کو بنیاد بنا کر ہمیشہ قومیں اور امت مسلمہ نے ہر تاریخ کے ہر دور میں ترقی کی ہے اور پوری دنیا کے اوپر غالب رہی ہے۔ لیکن جب کبھی بھی لسانیت اور قومیت کو بنیاد بنا کر یہ آپس میں ایک دوسرے کو ترجیح دیتے رہے، ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوئی ہے۔ یہ امت ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوئی ہے، دوسرے اور غیر ان کے اوپر غالب آئے ہیں۔ لہٰذا اسی چیز کا غیروں نے اور دوسروں نے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو کمزور کیا ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر مسلمان کو کمزور کیا ہے۔ اس لیے یہ چیز قطعی طور پر ختم ہونی چاہیے کہ ہم اپنا تعارف صرف لسانیت کی بنیاد پر کروائیں کہ عید کے دوسرے روز جو حیدرآباد کے اندر، وہ حیدرآباد میں عید کے دوسرے دن ایک پٹھان کا ہوٹل ہے۔ اول تو یہاں میں دو چیزیں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں گردش کر رہی ہیں، وہ جو پٹھان تھا، اس پٹھان کے ہوٹل پر جو بندہ سندھی کھانا کھانے کے لیے آیا تو اس کا تعارف سوشل میڈیا پر جو ہو رہا ہے وہ ایک ڈکیٹ کے طور پر ہو رہا ہے کہ وہ ڈکیٹ تھا، شرابی تھا، شراب کی بوتلوں کے ساتھ اس کی تصویریں موجود، اسلحے کے ساتھ اس کی تصویریں موجود، اور وہ آ کر پٹھان کے ہوٹل پر کھانا کھا کر بدماشی کر رہا ہے صرف اس لیے کہ میری ایک طاقت ہے، میں ایک روب رکھتا ہوں، بدماش ہوں اور ڈکیٹ ہوں۔ لہٰذا وہ پٹھان تھا، وہ سیدھا ہوا، آپس میں ان کا جھگڑا طول پکڑا تو اس لڑائی اس حد تک پہنچی کہ ان پٹھانوں سے وہ ڈکیٹ قتل ہو گیا۔ تو جیسے ہی وہ قتل ہوا، اب اندرون سندھ میں خاص طور پر سندھی بھائیوں کی طرف سے یہ ایک احتجاج ریکارڈ ہو رہا کہ وہ اپنے اندرون سندھ سے، وہ حیدرآباد ہو یا لاڑکانہ ہو، وہ نواب شاہ ہو یا کراچی کا ایریا ہو، وہ اندرون سندھ سے جتنے پٹھانوں کے ہوٹل ہیں ان کو بھی بند کر رہے، اور جتنے پٹھانوں کی دکانیں ہیں ان دکانوں کو بھی بند کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ تم نے ہمارا سندھی قتل کیا۔ اور مقابلے میں پٹھانوں کی طرف سے بلوچستان کے اندر گاڑیوں کو روک کر دیکھا جا رہا کہ جو سندھی ہے اس کو مار رہے اور اس کو مار پیٹ کر واپس بھیج رہے۔ یہ پٹھانوں اور سندھیوں کا جو 3 دن سے ایک جھگڑا اس قدر طول پکڑ چکا ہے کہ پورا سندھ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے، بلوچستان اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ لہٰذا آج اگر اس کو روکنے کی کوشش نہ کی گئی حکومت پاکستان کی طرف سے، خصوصاً حکومت سندھ کی طرف سے، اور معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سندھ پولیس ان سندھیوں کے ساتھ جا کر ان ہوٹلوں کو بند کروانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا تعصب، تم اتنے تعصب کا شکار ہو چکے ہو کہ تم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ساتھ ملا کر ان پٹھانوں کے ہوٹلوں کو اور ان پٹھانوں کی دکانوں کو بند کرنے کے لیے
تم ان کے اوپر ایک سخت ایکشن لے رہے ہو، یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ نہ ہم سندھیوں کے خلاف ہیں، نہ ہم پٹھانوں کے خلاف ہیں کہ تم یہ نسبتوں پر لعنت بھیج کر، اس لسانیت اور قوم پرستی کے نعرے پر لعنت بھیج کر صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اکٹھے ہو جاؤ کہ ہم میں سے کوئی سندھی، کوئی پٹھان اور کوئی بلوچی، کوئی پنجابی نہیں، ہم سب سے پہلے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے درمیان انسانیت کا ناطہ، انسانیت کا رشتہ ہے۔ ہاں نسبتیں ہیں تعارف کے لیے، میری زبان ہے تعارف کے لیے، میری قوم ہے تعارف کے لیے، محض تعارف کی حد تک ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر میں تمہیں اپنے سے کمتر سمجھوں تو مجھ سے بڑا جانور کوئی نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے۔ پھر یہ جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے۔ اگر قومیت کا نعرہ زندہ ہوا، اگر لسانیت کا نعرہ زندہ ہوا، اور اگر یہ نعرہ پھیلتا ہوا پنجاب اور کے پی کے اندر آ گیا تو یہ آگ جو آگ جلی ہے، اس آگ کو بجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ خدا کے لیے ان قوم پرست نعروں سے باز آ جائیں، اور یہ لسانیت اور قومیت اور عصبیت سے باز آ جائیں، وگرنہ ہم نے بڑے سالوں کے بعد دہائیوں کے بعد ہم نے کراچی کو سکون میں دیکھا تھا، ہم نے کراچی کو امن میں دیکھا تھا، لیکن تمہیں وہ امن برداشت نہیں ہوا، غیر ملکی طاقتیں وہ کامیاب ہو گئی، اور تم نے صرف ایک ڈکیٹ کے قتل ہونے پر اس نعرے کو دوبارہ سے زندہ کیا، اور قوم پرست تنظیمیں جب تمہارا ساتھ دینے لگی ہیں تو پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے، پھر تمہیں پٹا ڈالنے کی ضرورت ہے، خواہ کوئی بھی قوم ہو، خواہ وہ کوئی بھی قوم ہو۔ بڑی مشکل سے کراچی کے حالات سدھرے تھے، بڑی مشکل سے کوئی بندے تبھی موت مرنا شروع ہوئے تھے، وگرنہ بند بوری لاشیں، وگرنہ کراچی میں لاشوں کے انبار لگے ہوا کرتے تھے۔ بڑے عرصے کے بعد لوگ اپنی موت مرنا شروع ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے اس لڑائی کو ختم کر دو، اور خدا کے لیے اس تعصب اور لسانیت کو بنیاد بنا کر جو تم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو رہے ہو، اس کو ختم کر دو۔ پورا سندھ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے، کوئی تو ہوش کے ناخن لے کر اس لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا، کوئی نہیں بول رہا، سب اس کے اندر اپنا برابر حصہ ڈال رہے ہیں، اور یہ چیز، یہ جراثیم جب جس طبقے کے اندر بھی آتے ہیں، یہ پھر وہ نہ ایمان، نہ عمل، نہ اسلام، نہ پھر اس کے سامنے مذہب، نہ اس کے سامنے دین، اس کے سامنے صرف ایک چیز ہوگی، میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، تم میری قوم کے فرد کو للکارو گے اور میں خاموش رہوں گا۔ جب یہ چیز آتی ہے پھر یہ اپنے سامنے نہ دین کو رکھتا ہے، نہ اپنے سامنے ایمان کو رکھتا ہے، نہ اپنے سامنے یہ مذہب کو رکھتا ہے۔ یہ مذہب کی، دین کی اور اسلام کی دھجیاں اڑا کر یہ قوم پرستی کے نعروں کو زندہ کرتا ہے۔